ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ان الذين آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادو، اور وہ جو یہودی ہوئے، والنصارى اور عیسائی، والصابئین اور ستارہ پرست، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، وعمل صالحا اور اچھے عمل کیے، فلہم اجرہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر کوئی کسی قسم کا خوف نہیں، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، والذین ہادروا، اور ہادو اور یہودی ہوئے، یعنی ایمان والے، یہودی، عیسائی اور ستارہ پرست، ان سب کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، وعمل صالحا اور اچھے عمل کیے۔ اب یہاں پر ایسا ہوتا تھا کہ کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمہ حق بلند کرتے ہیں اور اپنی نبوت کا اعلان فرماتے ہیں، تو اس کے بعد وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ پہلو کو مانتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اعلان کرتے تو ان کو تسلیم نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعلان فرماتے ہیں تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، تو وہ اپنے اسی ہی نہج پر قائم رہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کر۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو مخاطب فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، یا وہ لوگ جو یہودی ہیں اور عیسائی ہیں، یا وہ لوگ جو ان کے درمیان ہیں، جو ستارہ پرست ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پہلے جتنے بھی ادیان تھے، جتنے بھی مذاہب تھے، وہ اپنی اپنی جگہ پر برقرار تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے اعلان نبوت فرمایا، قرآن کریم نازل ہو گیا، اب ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ پہلے دینوں پر عمل کریں، اب ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے ادیان کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں، قرآن پاک کی تعلیمات کو مانیں۔ تو اس لیے فرمایا من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لے کر آیا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لے کر آیا، وعمل صالحا اور اچھے عمل کیے۔ اب یہاں پر تین چیزیں بتائی جا رہی ہیں، ایک اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور اچھے اعمال پر ایمان۔ لیکن یہاں میں یہ بات آپ کو عرض کر دوں کہ یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ مجمل آیت کریمہ ہے، اللہ رب العزت نے اس کی تفصیل باقی آیات میں بڑی وضاحت کے ساتھ فرمائی ہے، آمنوا باللہ ورسولہ، فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ، کہیں فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر، آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر ایمان لے کر آؤ۔ اس کی تفصیل دوسری آیات سے ملتی ہے۔ اس آیت سے ہرگز یہ مطلب نہیں لیا جا سکتا کہ یہاں سے مراد صرف یہ تین چیزیں ہیں، اللہ اور آخرت کا دن اور اچھے عمل، یہاں سے یہ تین چیزیں صرف مراد نہیں لی جا سکتی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتے بھی اس سے مراد ہیں کہ سب پر ایمان لے، چونکہ قرآن پاک کی آیات بعض جگہ پر مجمل ہوتی ہیں اور دوسری جگہ پر جا کر ان کی تفصیل بیان کی جاتی ہے، جس طرح قرآن پاک کی آیت اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ جن پر تو نے انعام کیا وہ کون لوگ ہیں، وہاں سے تو کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کون لوگ ہیں، لیکن جب 5ویں پارے میں پہنچتے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ تو اسی طرح ہی جو آیات ہوتی ہیں بعض جگہ پہ مجمل ہوتی ہیں اور آگے جا کر پھر وہ مفصل ہوتی ہیں، تو اسی طرح یہ آیت جو ہے یہ یہاں پر مجمل ہے کہ ان میں تین چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور جب ان کے ساتھ باقی چیزیں ملائیں گے اگلی آیات پہ جا کر تو پھر اس کی تفصیل واضح ہو جائے گی کہ ایمان والا کون ہے۔ ایمان والا وہ ہے جو ان پر ایمان لے کر آئے۔ اب اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لے کر آنا اور اچھے اعمال کرنا، ظاہر ہے اچھے اعمال وہی ہیں جو قرآن پاک نے بتائے، اچھے اعمال، اور جس کو اچھے اعمال کہا گیا وہ یہی ہیں۔ مثال کے طور پر پہلے جو ہے وہ شراب حرام نہیں تھی، اب قرآن پاک میں جو ہے وہ شراب کو حرام کر دیا گیا، تو اچھا عمل یہی ہے کہ شراب نہ پئیں۔
پہلی جو شریعت کے معاملات ہیں ان کو منسوخ کر دیا گیا ہے، اور یہ جو ہیں جو قرآن پاک کا حکم ہے اس کے مطابق عمل کرنے والا انسان اچھے اعمال کرنے والا ہوگا۔ فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، بس جو ان پر ایمان رکھے گا ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں اجر بیان نہیں فرمایا، اس کی وجہ یہ کہ یہاں ایمان کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ رب العزت جتنا چاہیں گے جس کو چاہیں گے وہ اجر عطا فرما دیں گے۔ وہ اللہ رب العزت کی رضا پہ منحصر ہے کہ وہ کتنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اب وہ ایسے لوگوں کی صف میں شامل ہو چکے ہیں کہ ان کو کوئی ڈر ہی نہیں رہا، آخرت کا کوئی فکر نہیں، کوئی غم نہیں ان کو رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان پر ایمان لانے کے بعد پرسکون ہو جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ کے مقبول ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر جتنے بھی پہلے مذاہب تھے ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نے ان پر ایمان لے کر آنا ہے تو تمہاری کامیابی ہے، ورنہ تمہاری کوئی کسی قسم کی کامیابی نہیں ہے۔ اچھا، اس میں جو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں اس حوالے سے تو پتہ ہے کہ یہودی تورات کو مانتے ہیں اور عیسائی جو ہیں وہ انجیل کو مانتے ہیں۔ تو سابعین کے بارے میں جو فرمایا گیا ہے وہ اکثر مفسرین کرام نے یہی فرمایا کہ وہ زبور پڑھا کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی تینوں کتابوں کی طرف اشارہ کر دیا ہے اور تینوں کتابوں کے ماننے والوں کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ اب جو ہم نے نبی بھیجے ہیں وہ نبی ایسے ہیں کہ جن پر تم نے ایمان لے کر آنا ہے، اور جو کتاب ہم بھیج رہے ہیں اس کتاب پر بھی تم نے ایمان لے کر آنا ہے۔ پہلے کتابیں بھی منسوخ اور انبیاء اکرام کے احکامات اور ان کا جو طریقہ کار تھا اس کو بھی ہم نے منسوخ کر دیا ہے۔ اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اور جو قرآن پاک میں ہوگا اسی کو ہی تسلیم کیا جائے گا، اور جو اس کو تسلیم کرے گا اسی کا ہی ایمان قابل قبول ہوگا۔ پھر فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا، اور یاد کرو جب ہم نے لیا میثاقکم، تمہارا وعدہ، یعنی تم سے جس وقت ہم نے وعدہ لیا تھا تو اس کو یاد کرو، پختہ عہد کیا تھا تم سے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے اٹھایا طور پہاڑ کو تمہارے اوپر۔ یہ ہوا کیا تھا؟ ہوا اس طرح تھا کہ ان کو بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ تم اس رستے پر آ جاؤ، جو صراط مستقیم ہے اس کو تسلیم کر لو، لیکن وہ صراط مستقیم کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اس رستے بار بار حکم عدولی کرتے، بار بار مطالبات رکھتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا، حضرت جبریل امین نے وہ پہاڑ کوہ طور اٹھایا اور ان کے سروں پر کھڑا کر دیا، اور فرمایا کہ ابھی تمہارے اوپر یہ پہاڑ گرے گا تو تم ختم ہو جاؤ گے، ورنہ تم سیدھے رستے پر آ جاؤ۔ اب ظاہر ہے اتنی نعمتیں عطا کی تھیں تو پھر بھی وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے، جس کا پھر یہی نتیجہ تھا کہ اب یا تو ان کو ختم کر دو، اور اگر وہ تسلیم کر لیں تو پھر ان کو معاف کر دو۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، پھر ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، پکڑو جو ہم نے دی ہے، بقوت، مضبوطی کے ساتھ۔ یہ کیا بات ہوئی کہ کچھ باتیں مان لی کچھ نہ مانی، ایک چیز کو مان لیا دوسری کو نہ مان لیا، اپنی من مانی کر لی۔ فرمایا ایسا نہیں چلے گا، بلکہ اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہوگا، تو تم مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، جو ہم نے تم کو عطا کی ہے۔ اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات عطا کی ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے احکامات ان پر نازل کیے ہیں وہ سارے احکامات ان کا حکم ہے کہ یہ ہم نے نازل کیے ہیں، لہذا تم اس کو مضبوطی وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو جو اس کے اندر ہے۔ یعنی ایک تو ہم نے تم کو نعمتیں دی ہیں اور اس کے اندر ذکر کر دی ہیں، اور دوسرا جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کو یاد رکھو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، یعنی ہماری تعلیمات کے مطابق چلو، جو ہم نے اپنی تعلیمات نازل کی ہیں ان پر چلو گے تو تم صاحب تقوی ہو جاؤ گے۔ ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی وعدہ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے اللہ تو ہمارے اوپر پہاڑ نہ گرا، ہم تیری تعلیمات پر عمل کریں گے، تو پھر پہاڑ نہیں گرایا، لیکن پھر بھی ان نے تعلیمات پر عمل نہیں کیا۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، کتنے سخت دل تھے یہ لوگ کہ جن پر اللہ نے اتنی نعمتیں نازل کی۔ اور ایک اور بات میں یہاں پر بڑی ضروری کرنا چاہتا ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید من و سلوہ ہی اترے تو وہ شاید کوئی اللہ کی نعمت ہے، باقی اللہ کی نعمت نہیں ہے۔ یہ بات میری ذہن میں رکھیں، ہر چیز اللہ کی نعمت ہے، یہ سانس اللہ کی نعمت، یہ جسم اللہ کی نعمت، ہاتھ اللہ کی نعمت، آنکھیں اللہ کی نعمت، کان اللہ کی نعمت، جس زمین پر چلتے ہیں وہ زمین اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور جو اللہ رب العزت نے انبیاء کرام نازل فرمائے وہ اللہ کی نعمت، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو یہ اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ
کہ ہمارے لیے کوئی من و سلوہ اترے گا تو ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنا کوئی انعام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہر ایک عطا ہمارے لیے انعام ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی راہ اختیار کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، نہ کہ کوئی اور رستہ اختیار کرے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم پھر کے اس کے بعد، اب یہی حکم آج کے یہود و نصارہ کے لیے ہے، یہ پیغام ہے یہود و نصارہ کے لیے کہ وہ بھی اپنے ان معاملات کو چھوڑیں جن تعلیمات پر وہ چل رہے ہیں، کیونکہ آج صرف آسمانی تعلیم قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں موجود ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تورات، انجیل، زبور، یہ آسمانی کتابیں ضرور تھیں جس حالت میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، لیکن اس کے بعد ان کو بدل دیا گیا، اب تعلیمات بدلی جا چکی ہیں۔ اور جس طرح یہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آتے ہیں یہودی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آتے ہیں تو اس سے پہلے وہ کسی اور نبی پر بھی تو یقین رکھتے تھے، پھر اس کے بعد حکم ہوا تو انہوں نے پہلی تعلیمات کو چھوڑا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنایا۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ترک کر کے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان تعلیمات جو پہلی تھی ان کو چھوڑ کر، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تبدیلی ہوگی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو کیوں نہیں ماننا؟ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو مانا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو ترک کر کے عیسائیوں نے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کیوں نہیں مانتے؟ فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر تم پر اللہ کا فضل و رحمت نہ ہوتی لکنتم من الخاسرین، تو تم خسارے میں ہوتے۔ یعنی آج تمہاری یہ جو کیفیت ہے یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، ورنہ تم ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ساتھ تم خسارے میں ہی ہوتے، خسارے میں ہی ہوتے، خسارے میں ہی ہوتے۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، فرمایا اور تمہیں علم ہے تم میں سے جو لوگ اعتدوا منکم، تم میں سے جو حد سے زیادہ بڑھے، فی السبت، ہفتے والے دن، فقلنا، تو ہم نے کہا، لہم، ان کو کونوا قردۃ خاسئین، تم ذلیل بندر بن جاؤ، ددکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اس کے اندر بھی ایک پورا واقعہ ہے، جس طرح پچھلی آیات میں اللہ رب العزت پورا واقعہ ذکر فرماتے ہیں اور اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اسی طرح اس میں بھی ایک واقعہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو بنو اسرائیل کو نعمتیں دے رکھی۔ ان میں ایک نعمت یہ تھی کہ پانی کے اندر جو مچھلیاں موجود ہیں، جو آج بھی اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرما رکھی ہیں، وہی نعمت ان کے پاس تھی۔ لیکن جہاں پر اللہ تعالیٰ نعمت دیتے ہیں وہاں پر ظاہر ہے کچھ رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں، کچھ جگہ سے انسان کو روکا بھی جاتا ہے کہ تمہیں یہ چیز عطا کی ہے تو اس چیز سے تم نے رک جانا ہے۔ گوشت سارے اللہ نے حلال کیے ہیں، لیکن جو حرام وہاں پر پابندی بھی لگائی ہے کہ تم گدھے کا گوشت نہیں کھا سکتے، تم خنزیر کا گوشت نہیں کھا سکتے، لیکن تم بکری کا گوشت کھاؤ، تم گائے کا گوشت کھاؤ، تم بھینس کا گوشت کھاؤ، تم بھیڑ کا گوشت کھاؤ، تم باقی جو پرندے تمہارے لیے حلال ہیں ان کا گوشت کھاؤ، لیکن جن سے منع کیا ان سے رک جاؤ۔ کتنی قسم کے ہیں جو اللہ نے عطا فرمایا، تو ضرور پھر بندے نے ایک حرام چیز کی طرف جانا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن ان کو منع کیا تھا کہ ہفتے والے دن تم نے اس پانی سے مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا۔ اب ہفتے والے دن مچھلیاں زیادہ ہوتی تھیں اور یہ ان کی آزمائش تھی کہ ہفتے والے دن مچھلیاں زیادہ ہوتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے انسان ایک رستے پر چل رہا ہوتا ہے، وہ کٹن راہ ہوتی ہے، لیکن اس کی سائڈ پر جو راہیں ہوتی ہیں وہ کئی دفعہ بڑی سہانی لگتی ہیں، بڑی اچھی لگتی ہیں، انسان کا دل کرتا ہے کہ انسان اس طرف چلا جائے، لیکن جو اسی راستے پر جو کٹن لگتا ہے، مشکل لگتا ہے، اسی راستے پر جو چلتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ ان کی آزمائش تھی کہ ہفتے والے دن جو ہے وہ اس میں مچھلیاں زیادہ ہوا کرتی، تو وہ کیا کرتے، وہ ایک ہیلا کرتے، شکار نہ کرتے، وہ ہیلا کرتے، لیکن ان کو یہ نہیں تھا پتا کہ وہ کس کے سامنے ہیلا کر رہے ہیں۔ وہ کیا کرتے، وہ اس دریا سے ایک نالا نکالتے اور آگے ایک بڑا گڑھا بنا دیتے، جب ہفتے کا دن آتا اس کا منہ کھولتے تو وہ پانی آتا، اور جب وہ پانی اس گڑھے میں آتا تو مچھلیاں اس گڑھے میں چلی جاتی، اور پھر جو ہفتے کے علاوہ دن ہوتے تھے وہاں سے وہ پکڑ کے اس کو تو وہ کھایا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے ہفتے والے دن جس دن اللہ تعالیٰ نے ذخیرہ اندوزی سے ان کو منع کر رکھا تھا، شکار سے ان کو منع کر رکھا تھا، تو وہ اس سے ہیلے سے شکار کر لیا کرتے تھے۔ جس طرح آج بھی جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے تو لوگ ہیلے بانے تلاش کر کے اس میں سے راہیں تلاش کر کے کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو حرام چیز ہے یہ کسی نہ کسی ذریعے سے ہم اپنے لیے اس کو جائز کر دیں، تو اسی وجہ سے انسان کے لیے مشکل آتی ہے، اسی وجہ سے انسان کے لیے تکلیف آتی ہے۔ اب کوئی کسی کے پیسے بٹورتا ہے تو کہتا ہے اب ہم اتنا تو کریں، ہمارے بچوں کا سلسلہ نہیں چلتا،
تھا کوئی دودھ میں پانی ڈالتا تو کہتا ہے پانی نہ ڈالے تو کیسے ہمارا گزارا ہو. یعنی وہ چیزیں جس سے منع کیا گیا ہے وہ ہیلے بہانے کر کے اپنے بچوں کے ہیلے بہانے لگا کے تو اس طریقے سے وہ اس کو اپنے لیے جائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی طرح ہی انہوں نے بھی ہیلا کیا تھا اور وہ مچھلیوں کو اس گڑھے میں جمع کر لیا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے ان کو بڑا موقع دیا, بڑے سالوں انہوں نے یہ کام کیا, بڑے سالوں انہوں نے ایسا کام کیا. تو اس وجہ سے ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سزا دی, اور سزا بھی ایسی دی جو اتنی عبرتناک سزا تھی جو شاید ہی کسی کو ملی ہو. وہ سزا کیا تھی؟ فَقُلْنَا لَهُمْ, تو ہم نے ان کو کہا کونوا قردۃ خاسئین, تم ددکارے ہوئے بندر بن جاؤ. وہ انسان تھے تو اللہ نے فرمایا کہ تم بندر بن جاؤ. اب دیکھیں قردۃ کس کو کہتے ہیں؟ ایسی شکل جو انسانی شکل سے کچھ نہ کچھ ملتی ہو, کچھ نہ کچھ انسان کے مشابہ ہو, لیکن وہ حقیقت میں انسان نہ ہو, اس کو کوئی اور نسل بنا دیا گیا ہو. تو یہاں سے مراد بندر ہے. عمومی طور پر جو اس کا معنی لیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ اس سے مراد بندر ہیں. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا. اب آپ اندازہ کریں کہ وہاں پر یہ تعداد ٹوٹل 70,000 کی یہ تعداد تھی. تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ تم بندر بن جاؤ. اب وہ سارے کے سارے ان پر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم لفظ کن فیکون, وہ فرماتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے. تو اللہ نے فرمایا ہو جاؤ تم بندر, تو وہ بندر ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو نہ مانا, تو پھر اس کی ان کو سزا ملی, اور ایسی سزا ملی کہ جو قیامت تک کے لیے ان کے لیے رسوائی کا ذریعہ ہوگا. اور یہ جو فرمایا خاصین ذلیل بندر بن جو, اس کا مطلب ہے کہ عبرتناک سزا تمہیں دی جا رہی ہے جس کو لوگ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں گے. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا, تو ہم نے اس کو بنا دیا عبرت لما بین یدیہا, جو اس وقت کی بستیاں تھیں, اس وقت کے لوگ تھے, اس وقت کے جو علاقے تھے, ان کے لیے ہم نے اس کو عبرت بنا دیا. وما خلفہا, اور جو ان کے بعد آنے والے ہیں. اب وہ جو اس وقت کے جتنے بھی لوگ تھے ان کو یہ عبرت, ان کو بتایا کہ یہ دیکھو جو ہمارا حکم نہیں مانتا ہم اس طریقے سے اس پر اپنا عذاب نازل کرتے ہیں. اور ماں بعد قیامت تک کے لیے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اور دیگر احکامات کے ذریعے سے ساری دنیا کو بتا دیا کہ لوگوں اگر تم ہمارا اتباع نہ کرو گے تو پھر ہم کسی نہ کسی ذریعے تمہیں آزمائش میں مبتلا کریں گے. جس طرح کہ ہم نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا, ان کی شکلیں ہم نے بدل دی, ہم نے نسلوں کو ان کی نسلوں کو ہم نے بدل دیا کہ وہ دوسری ہی نسل اختیار کر لیں. اس سے بڑی اور سزا کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ عبرت ہے اس وقت کے لوگوں کے لیے اور بعد والوں کے لیے, وہ موعظۃ للمتقین, اور متقین کے لیے یہ ایک نصیحت ہے. ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ دیکھو جو ہمارا اتباع نہیں کرتا ہم اس طریقے سے اس کو سزا دیتے ہیں, اور جو ہمارا اتباع کرتا ہے ہم اس کو اتنی کڑی سزائیں نہیں دیتے. ہاں ان سے امتحان لیتے ہیں, آزمائش لیتے ہیں, لیکن پھر بھی ہمارے بندے اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو یہ سارا بنو اسرائیل کے حوالے سے یہ بیان کیا جا رہا تھا. اب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. فرمایا ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, والذین ہادوا, اور یہودی ہوئے, والنصارى, اور عیسائی ہوئے, والصابئین, اور ستارہ پرست ہوئے, من آمن باللہ, جو اللہ پر ایمان لائے, والیوم الآخر, اور آخرت پر ایمان لائے, وعمل صالحا, اور اچھے عمل کیے, فلہم اجرہم عند ربہم, تو ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے, ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, انہیں کوئی ڈر نہیں ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا, وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, اور تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھایا, خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ, تو جو ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو, وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ, اور یاد کرو جو اس میں ہے, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, تاکہ تم صاحب تقوی ہو, جو پرہیزگار ہو, جو ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ, پھر تم پھر گئے, من بعد ذالک, اس کے بعد, فلولا فضل اللہ, اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا, علیکم, تم پر, ورحمت, اور اس کی رحمت, لکم, تم ہوتے من الخاسرین, خسار نقصان اٹھانے والے میں. ولقد علمتم الذین, بس تم جان لیا ان لوگوں کو, اعتدوا منکم, جو تم میں سے حد سے بڑھ گئے, فی السبت, ہفتے والے دن, فقلنا لہم, تو ہم نے ان کو کہا, کونوا, ہو جاؤ, قردۃ, بندر, خاسین, ذلیل, فجعلناها, تو ہم نے اس کو بنا دیا, نکالا, عبرت, لما بین یدیہا, اس وقت کے لوگوں کے لیے یا اس سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے, وما خلف, اور اس کے بعد والوں کے لیے, وموعظۃ للمتقین, اور یہ متقین کے لیے نصیحت ہے.